والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود مہربان ہے اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو محبوب بھی ہے، اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا، اور جتنا نرمی کے ما سوا کسی چیز پر بھی نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے سلسلے میں جس چیز پر زیادہ ایک زور دیا وہ نرمی پر دے دیا، رفق، نرمی، اس لیے کہ نرمی کی عظمت بتلائی کہ نرمی اللہ کی صفت ہے۔ نرمی کرنا اور معاملے میں جسے کہیں کہ درگزر کرنا، یہ اللہ کی خوبی ہے۔ تو جس کے دل کے اندر نرمی اور مہربانی کا جذبہ ہوگا گویا کہ اس کے اندر یہ اللہ کی خوبی موجود ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ جو کچھ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی بھی نہیں دیتا۔ بعض طبیعتوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ معاملہ سختی سے حل ہوگا، اس لیے ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں وہ جب معاملہ کرتے ہیں، وہ جب کسی کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں تو سخت رہتا ہے، سختی سے معاملہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے میرے کام نکل آئیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید فرمائی کہ سختی اس لیے کہ ہر معاملے کا حل تو اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی چاہت سے، تو اللہ اس کے مقاصد نرمی سے پورا کرے گا، سختی سے پورا نہیں کرے گا۔ نرمی سے اس کے کام ہوں گے اور نرمی سے اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے، وہ سختی پر نہیں دیتا، نرمی سے کام نکلتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا گویا کہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے معلوم کر دیا گیا گویا کہ ساری خیر ہی سے معلوم ہو گیا، اس لیے کہ سختی سے معاملہ بس اوقات اتنا بگڑتا ہے کہ افسوس کرتا ہے کیوں سختی کر دی، حالانکہ اب تو معاملہ ہو گیا۔ اگر پہلے سے اپنا مزاج نرم بنا لیتا اور نرمی کی عادت بنا لیتا تو یہ افسوس نہ کرنا پڑتا، یعنی پہلے سے آدمی محتاط رہے، یہ بہتر ہے نا افسوس کرنے سے بعد میں۔ پہلے سے اپنا مزاج ایسا بنائے، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر جوانی میں اور جب اعصاب میں طاقت اور قوت ہوتی ہے، اگر اس وقت مزاج میں نرمی پیدا کر لی جائے تو پیدا کی جا سکتی ہے، ورنہ جب جسم میں خون نہیں رہتا اور ہڈیوں میں طاقت نہیں رہتی، اعصاب میں توانائی نہیں رہتی، تو بڑھاپے میں تو ویسی آدمی کی طبیعت کے اندر الجھن زیادہ آتی ہے۔ پھر اس جوانی کی جو سختی اس اوقات بڑھاپے میں بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور پھر نرمی اور سختی کا معاملہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، گھر سے لے کر دفتر تک، بازار سے لے کر فیکٹری تک، اپنوں میں، بیگانوں میں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ اگر اس کی طبیعت میں سختی ہے، اس کا دائرہ کار بہت سخت ہے، بہت وسیع ہے، بچی بھی، بیوی بھی، گھر والی بھی، پڑوسی بھی، جس سے معاملہ کر رہا ہو، افسر ہے تو اس کے ماتحت، استاد ہے تو شاگرد، سبھی اس سے بیزار ہوتے ہیں، سبھی اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی ایک مصیبت بن جاتی ہے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ اور اگر طبیعت کے اندر نرمی ہو تو اس سے خود بھی راحت ملے گی، دوسرے انسانوں کو بھی اس کو راحت ملے گی۔ اس لیے کہ نرمی اور سختی کا دائرہ تو بہت وسیع ہے نا، ہر وقت کسی نہ کسی سے معاملہ کرنا پڑے گا، کوئی افسر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی باپ ہے، کوئی گھر کا بڑا ہے، کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی دفتر کا بڑا ہے۔ تو جب مزاج میں سختی ہوگی تو سب پریشان ہوں گے، اس کی زندگی بھی تکلیف دہ ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی یہ تکلیف دہ ہوگا۔ اس
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سخت نرمی سے محروم ہو گیا گویا کہ ساری خیروں سے محروم ہو گیا. یعنی نرمی بہت ساری خیروں کی بنیاد ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے گویا کہ یہ بہت ساری خیروں سے محروم ہو گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اوتی حظه من الرفق اوتی حظه من خیر الدنیا والآخرہ ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خیر الدنیا والآخرہ. جس شخص کو اللہ کی طرف سے نرمی کی خصلت کا حصہ مل گیا گویا کہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر کا حصہ مل گیا، اور جس کو نرمی نصیب نہیں ہوئی گویا کہ دنیا اور آخرت کی خیر کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس گھر کے اندر نرمی رکھ دے تو یقیناً اللہ نے اس گھر کے لیے اللہ نے نفع رکھ دیا، اور جس گھر کو اللہ نے نرمی سے محروم کر دیا گویا کہ اللہ نے اسے خیر سے محروم کر دیا. گھر کے کتنے معاملے بلا وجہ کی سختی سے بگڑ جاتے، بلا وجہ کی سختی شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اگر طبیعت ادھر بھی سختی ادھر سے بھی سختی، یعنی اللہ نہ کرے دونوں تالیوں میں سختی ہے تو پھر تو بہت ہی مسئلہ ہو جائے گا. میاں بیوی میں سختی ہے، باپ بیٹے میں سختی، پھر تو روز ہی میدان جنگ بنے گا گھر، روز میدان جنگ ہوگا. اور خدا نہ خواستہ اگر دفتر میں اور جسے کہیں کہ فیکٹری کے اندر مزاج میں یہ سختی ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں ٹکے گا. بلکہ سچی بات یہ کہ جب سختی کر کے کسی کی عزت نفس آپ مجروح کریں گے، چاہے وہ چوکیدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا خانسامہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کی عزت نفس غصے میں مجروح کر دی تو یاد رکھیں وہ اندر سے آپ کا دشمن بن جائے گا. پھر وہ چور کا راستہ روکے گا نہیں بلکہ چور کے لیے دروازہ کھول دے گا. وہ آپ کی تجوریاں بتائے گا نہیں، بتائے گا تجوری یہاں پڑی ہے. وہ آپ کا نقصان بچائے گا نہیں بلکہ گاڑی کا نقصان بھرا کر کے آئے گا. بولتے یوں نہیں تو یوں صحیح. سختی میں کہاں خیر ہے؟ نرمی میں خیر ہے، نرمی میں خیر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں اللہ نرمی دے دے یعنی گویا کہ اللہ نے اس کے گھر میں خیر رکھ دی. کتنے معاملے ایسے ہوتے ہیں جو نرمی کی برکت سے گھر میں چل جاتے ہیں. خاندان میں ایک نرمی کرنے والا وہ کتنے معاملات کو وہ سنبھال لیتا ہے. تو طبیعت میں نرمی، مزاج میں نرمی ہونی چاہیے. سختی پسند نہیں ہے، ہر وقت طبیعت میں سختی، مزاج میں سختی، پیشانی پہ بل ہی پڑی ہوئی ہے. گھر میں آئے لوگ بولتے ابا آ گیا، اب تو مصیبت آ گئی، اب تو فلاں آ گیا، اب تو مسئلہ ہی ہو گیا. بلکہ بعض اوقات مسجد میں نمازی بھی آتے ہیں، ارے یہ نمازی آ گیا، ارے یار یہ تو نہ ہوتا تو اچھا تھا. کیونکہ وہ اس کو بھی پریشان کرے گا، اس کو بھی پریشان کرے گا، اس کو بھی پریشان کرے گا. ارے بھائی انسان ہے، کیا ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی کیا چیز ہے جس سے ہر آدمی پریشان ہو رہا ہے؟ انسان تو ان سے ہے کہ آیا تو لوگ استقبال کریں، اچھا ہوا یہ آ گیا، اچھا ہوگا یہ محفل میں آ گیا، گھر میں آ گیا، ہمارے قریب آ گیا. یہ ان سے ہے، انسان ہے، کوئی بچھو تو نہیں سب ڈرے اس سے. تو ایسا مزاج ہو، نرم مزاج. اور سچی بات ہے کہ دوسروں کو تکلیف تو ہوتی ہے، اس کی اپنی زندگی مصیبت میں ہوتی ہے. یہ خود عذاب میں ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اپنا خون بھی جلاتا ہے، اپنی طبیعت بھی خراب کرتا ہے. یہ السر کی بیماری جو معدے کو ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اس مریض کو ہوتی ہے جس کی طبیعت میں ہر وقت ہی سختی ہوتی ہے، اندر کا مریض بنتا ہے بیچارہ. اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کو پسند فرمایا ہے، نرمی کو پسند فرمایا. پھر یہ ایک ضابطہ یاد رکھا جائے، اور وہ ضابطہ ہے کہ یہ نرمی پر جو اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی اور اس کی خیر کی بات فرمائی، یہ ایمان کی بنیاد پر ہے. ایمان کی بنیاد پر ایمان والا اگر نرمی رکھے گا اور فرائض اور واجبات پورا کرنے والا اگر اس کے اندر نرمی کی یہ خصلت اور یہ صفت ہوگی تو بہت بڑا آدمی ہے. اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ بتاؤں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہے. سنو میں بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا سنو میں بتاتا ہوں. دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جس کا مزاج تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو، نرم خو ہو. سبحان اللہ.
یعنی ایمان کے بعد اور فرائض اور واجبات پورا کرنے والا اگر اس کے اندر نرمی کی خوبی ہے تو یہ جہنم پہ کی آگ پہ آرام ہے اور جہنم کی آگ اس پہ آرام ہے. نہیں پڑھا لمبے چوڑے نفلے, نہیں پڑھا لمبے چوڑے وظیفے, ہاں, لیکن سبحان اللہ یہ اخلاق اس کے اندر موجود ہے, نرمی کی خوبی اس کے اندر موجود ہے, تو پیارا نبی کی پیاری زبان سے سچی بات ہے کہ یہ جہنم پہ آگ پہ حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. حالانکہ یہ کہنا بھی کافی تھا کہ یہ جہنم پہ حرام ہے, لیکن تاکید کے لیے ہمارا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا يدخل الجنہ الجواز ولا الجابری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سخت گو اور سخت طبیعت والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایسا آدمی یعنی ہمارا سخت گو اور سخت طبیعت والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ مطلب نہیں کہ مسلمان نہیں رہے گا, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات سے مقصود یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کے اندر یہ بری عادتیں نہ ہوں. ایمان کا تقاضا یہ ہے, جیسے حضور نے فرمایا کہ منافق کی علامات یہ, وہ جھوٹا ہوتا ہے, وہ بددیانت ہوتا ہے, وہ بولتا ہے تو گالی بکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جو یہ کرتا ہے وہ منافق بن جاتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر عادتیں منافق والی آ گئی. تو مومن کی شان ہے کہ اپنے اندر سے ان عادتوں کو ختم کرے. اسی طرح اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ایسا آدمی سخت گو سخت مزاج والا جنت میں نہیں جائے گا. ہاں, مطلب کیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہو, اپنے اندر نرمی پیدا کرے, اپنے اندر نرمی پیدا کرے. بلا وجہ کی سختی میرے نبی کو پسند نہیں. تو آدمی کا مزاج نرم ہو, یہ اخلاق ہے, یہ اخلاق ہے. اور میرے نبی نے اس کی بہت بڑی اہمیت بتائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم اور خادم خاص انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں حضور کی خدمت میں 10 سال تک رہا. 10 سال تک رہا, اور 10 سال کے اندر میرے نبی نے کبھی مجھ سے نہیں کہا یہ کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ. لما فعلت هذا, اور نہیں فرمایا ما فعل, اور یہ کبھی نہیں فرمایا کہ اللہ فعلت هذا, کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا, کبھی نہیں فرمایا. 10 سال ایک خادم رہا ہے. چلو ہم اس درجے کے نہیں پہنچے تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ کریں. ملازم ہے, چوکیدار ہے, ماتحت ہے, اس نے اپنا وقت دیا ہے, میں اس کو اس کے وقت کی تنخواہ دیتا ہوں, وہ میرا غلام نہیں ہے. ہاں, طبیعت نہیں ملتی, محبت سے اچھے طریقے سے اسے رخصت ضرور کر دیں, لیکن ایسا انداز نہ اختیار کریں جس سے روز اس کی عزت نفس مجروح ہو. ہاں, یہ تو میں ماتحتوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارا معاملہ تو بیوی کے ساتھ بھی عجیب ہوتا ہے, پڑوسی کے ساتھ بھی عجیب ہوتا ہے. ہاں, جس کے ساتھ زندگی کے 30 سال گزر رہے ہوتے ہیں, 40 سال گزر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بھی ہماری زبان کیسے چلتی ہے, اور نظر کتنی ہوتا ہے اس کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں. وہ دل کرتا ہے اس کا کہ یہ آئے نہیں گھر پہ, دفتر میں جائے ٹھیک رہے گا, اور جب وہ آتے تو فوراً وہ بھی پارک چلی جاتی ہے واکنگ کرنے کے لیے, جب ٹائم پورا ہو جائے گا. گھروں کا تماشا یہ چل رہا ہے, گھروں کا تماشا یہ چل رہا. اللہ معاف فرمائے, آج امت مسلمان قوم آہستہ آہستہ اخلاق سے بان ہوتی چلی جا رہی. انس نہیں رہا, محبت نہیں رہی, نرمی نہیں رہی, جس کا نتیجہ یہ کہ محبتیں ناپید ہو گئی, اتفاق ناپید ہو گئے, الفتیں ختم ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نرمی اختیار کی جائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.